اچھا، اگلی روایت جو ہے وہ ہے 18ویں روایت. راوی کہتا ہے کہ دخلت علی ابی عبداللہ جعفر بن محمد بالمدینہ، میں مدینہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا تو امام نے کہا ما الذی ابطأ بک یا داؤد عنا، دیر میں کیوں آئے ہو اس دفعہ اتنی، بہت دیر میں. ابطأ یعنی سستی کیوں کی، کندی، جلدی جلدی آتے تھے شاید دیر میں آئے. یا امام نے کہا ہو کہ اس دن آنا تو اس دن نہیں پہنچ سکے، دیر میں آئے، تاخیر سے آئے، تھوڑا لیٹ پہنچے، شاید یہ وجہ ہو. یعنی یہ معنی اس جملے کا. راوی کہتا میں نے جواب دیا مولا حاجت عرضت بالکوفہ، ایک کام کوفے میں پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں کوفے میں پھنس گیا، رک گیا. کہا کہ اچھا کوفے سے آ رہے ہو، اچھا ٹھیک ہے. من خلفت بہا، کس کو چھوڑ کر آئے ہو کوفے میں، یعنی کوفے میں کیا دیکھا، کیا ہو رہا تھا، کوفے کے حالات کیا تھے. تو میں نے کہا جوئل تو فدا، قربان جاؤں آپ کے، خلفت بہا عمک زیدن، میں نے آپ کے چچا زید کو وہاں دیکھا کوفے میں. زید کس کے چچا ہیں، امام صادق کے. اس کا مطلب ہے کس کے بھائی ہیں، امام باقر کے. اگر میں کسی کو اپنا چچا کہہ رہا ہوں تو میرے باپ کا بھائی ہے. امام صادق کے والد کون ہیں، امام باقر. اس کا مطلب ہے زید امام باقر کے بھائی ہیں، تبھی تو امام صادق کے چچا ہوئے. امام باقر جناب زید بھائی ہیں، ہے نا، سمجھ میں آ گئی بات. اس کا مطلب ان دونوں کے والد کون ہیں، امام باقر کے والد کون ہیں، امام زین العابدین. اس کا مطلب ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، جناب زید کی، کہ جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. کہا کہ میں آپ کے چچا کو چھوڑ کر آیا ہوں کوفے میں. راکباً علی فرس، گھوڑے پر بیٹھے تھے. متقلداً سیفاً، تلوار لٹکائے ہوئے تھے. ینادی بأعلی صوتہ، بڑی بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی فبین جوانحی علم جم، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں. میرے پورے اعضاء و جوارح میں پورا کا پورا علم موجود ہے. اچھا، پورا کا پورا علم موجود ہے کا مطلب کیا، واضح ہے کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ. یہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یونان میں جو علم ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا سے مطلب غیر معصوم نہیں کہہ سکتا کوئی. تو زید یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یونان میں جو ہے علم ہے، ہندوستان میں جو فلسفی ہیں ان کا علم ہے، چائنیز زبان مجھے آتی ہے، سب کا سب علم مجھے ہے، زمین آسمان کا نہیں. واضح ہے بس ناسخ من المنسوخ، مجھے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے. قرآن میں کون سی آیت ہے اور کون سی آیت کو خدا نے اٹھا لیا ہے کہ اس پر عمل مت کرو. والمثانی والقرآن العظیم. اب یہ قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سورہ حمد کے بارے میں، اور قرآن کا علم ہے مجھے پورا. وَإِنِّي الْعَلَمُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَكُمْ، اور یقیناً میں وہ پرچم ہوں جو تمہارے اور خدا کے درمیان نصب ہے. کون کہہ رہا ہے، جناب زید. اس روایت کے مطابق جناب زید کیا کہنا ہے اپنے آپ کو، میں پرچم ہوں. کس کے درمیان، خدا کے اور تمہارے درمیان. اب یہاں پر رک جائیے ذرا، اس سے پہلے کہ امام نے جواب کیا دیا اس سے پہلے میں بات کہوں آپ سے. یہ ایک تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ ائمہ کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جناب زید کہ جو امام سجاد کے بیٹے تھے، انہوں نے قیام کیا. قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے، بنو امیہ کی حکومت ہے، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس سے مطلب کیا تھا، بھائی تم تخت سے اترو اور ہم حکومت ہمیں دو. اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا تھا یہاں پر کہ کوفہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، دمشق کہاں پر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوفے کے اوپر حملہ کریں، کوفہ آپ کے پاس آ جائے اور کوفے میں آپ کی حکومت آ جائے. آپ نے کوفے کو الگ کر لیا. جیسے ہندوستان جو مغلیہ دور کا ہندوستان ہے، ہندوستان پر پورے ایک حکومت نہیں تھی. جنوب میں فرض کیجئے ایک اور تھا، شمال میں کوئی اور تھے. مراٹھوں کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پر گورکھے لڑ رہے ہیں. وہاں پر ایک عجیب سا سلسلہ تھا جس کے ہاتھ میں 5 سال یہاں حکومت آ گئی. فرض کیجئے مہاراشٹر کی، اور جو آج کل کا مہاراشٹر ہے اس وقت فرض کیجئے خاص اس کا نام تھا علاقے کا. تو 5 سال بعد کسی بادشاہ نے حملہ کیا، اس سے چھین لی. اچھا، وہ دلی میں لاہور کی طرف اورنگزیب کی حکومت ہے، مراٹھوں نے فرض کیجئے کہ مثال کے طور پر جھارکھنڈ لے لیا
یہ میں مغلیہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کہیں گے صاحب مار کٹائی اس طرف کیوں ہو رہی تھی؟ اس طرف اصل میں کوئی چیز تھی نہیں. جو مغربی حصہ ہے نا پاکستان جسے کہتے ہیں, یہاں پر کوئی قابل ذکر چیز تھی نہیں. جو حکومت کا جو وزن تھا وہ سب کا سب وہاں تھا, اور جو کھیتی باڑی اور بارش اور تمام کی تمام چیزیں وہ اس طرف تھی. اور اسی لیے مغل بادشاہ جو لاہور سے نیچے نہیں آئے. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ آئے فرض کیجئے کہ سندھ کے ڈیلٹا کی طرف, لیکن بہرحال کہیں اور جا رہی ہے بات ہماری. تو یہ سب ہوتا تھا. اب بنو ہاشم کے ساتھ ایک مسئلہ تھا. بنو ہاشم میں 3 طرح کی فکریں پائی جاتی ہیں. اس کو سنیے گا آپ ذرا. کون سی 3 طرح کی فکریں؟ ایک فکر ہے جو امام صادق اور 12 اماموں کی فکر ہے. اس کو تو فکر کہنا ہی غلط ہے, وہ فکر نہیں ہے, ائمہ کو ہٹا دیجئے. جو بنو ہاشم ہے وہ 3 طرح کے ہیں. ایک ہے جو امام نے کہہ دیا, امام نے کہا سر کے بل کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جاؤں گا. کہا بازار میں گلی میں لیٹ جاؤ, لیٹ جاؤں گا. یہ کر لو, کر دوں گا. بغیر وضو کی نماز پڑھو, پڑھ دوں گا. بالکل بنو ہاشم ایسے تھے کہ جو امام نے کہا ختم کر دیا. کچھ ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں, اٹھو بنو امیہ ظلم کر رہے ہیں ہم پر, اور تلوار نکالو. امام صادق ٹھیک ہیں, اچھے آدمی ہیں, کیا مطلب ہر چیز واضح ہے تو پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے, تلوار نکالو حملہ کرو. کہ ہمیشہ, اور یہ ہمیشہ رہی بنو ہاشم میں, حتیٰ امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ رہا کم و بیش. تو دوسری فکر کیا ہے کہ تلوار نکالو حملہ کرو. پہلی فکر کیا ہے بنو ہاشم کے شہزادوں کی, جو امام نے کہا وہ کرو, کوئی عقل وقل نہیں ہم استعمال کریں گے, امام نے جو کہا. دوسری فکر کیا ہے تلوار نکالو اور مار کٹائی کرو اور ان سے حکومت لو. تیسری فکر کیا ہے, نہیں تلوار وغیرہ نہیں چلائیں گے, لیکن امام صادق پر اعتراض کرتے رہیں گے. بعض امام زادے تھے جو ائمہ کے پوتے تھے, انہوں نے امام صادق پر اعتراضات کیے ہیں. بعض نے امام صادق پر حملہ کیا ہے خنجر کے ساتھ. بعض نے امام موسیٰ کاظم کی شکایت کی ہے بغداد جا کر, کہ جس کے بعد نفرت بڑھ گئی دربار میں امام موسیٰ کاظم کے خلاف, جھوٹی شکایت تھی. تو یہ بھی تھے کچھ. یہ تو ایسے تھے بد نصیب بدبخت کہ دنیا دین کچھ بھی نہیں گیا ان کے, سب گیا ان کے ہاتھ سے. لہٰذا یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئی. 3 طرح کی فکر, تینوں فکروں کے ساتھ امام کا کوئی تعلق نہیں ہے. معذرت, 2 فکروں. ایک کس کے ساتھ تعلق ہے امام کا؟ جو جیسا جہاں جس طرح سے چھوٹا بڑا عظیم ہم کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہو, تم ہمارے ساتھ ہو, ہم تمہارے ہیں. بقیہ جو ہم پر اعتراض یہ کیوں نہیں کیا, وہ ایسے کیوں ہو گیا, امام بن گئے, امام محمد تقی علیہ السلام امام بن گئے, کیسے امام بن گئے 8 سال کا بچہ, اس سے امتحان لیتے ہیں جا کر. تو یہ 2 فکریں ہیں. کچھ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے صرف زبان چلانی آتی ہے ان کو, اور انہوں نے امامت کی مخالفت کی آ کر, تلوار نہیں نکالی. کچھ تھے جنہوں نے تلوار نکالی. اب جنہوں نے تلوار نکالی, یہاں پر بحث ہے علماء کے درمیان کہ زید نے جو تلوار نکالی اور بنو امیہ سے ٹکرائے, کیا امام صادق سے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی؟ یہ ایک بحث ہے. فرض کی اجازت نہیں لی تھی تو یہ ان چیزوں میں سے کہ امام نے کہا کہ بھائی اپنے تم اجتہاد کے حساب سے جو تمہیں کرنا ہے کرو, ہم منع نہیں کریں گے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ میری اجازت سے پانی نہیں پی رہے, لیکن میں کچھ کہہ بھی نہیں رہا, تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مولانا کی اجازت سے پانی پیا. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اور آج کے جو 12 امامی ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی فکر آ چکی ہے, جو کہ وہ کہتے اپنے آپ کو 12 امامی ہیں, لیکن وہ زیدی مذہب ہو چکے ہیں. من حیث لا یعلم من حیث لا یدرا, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں اگر یہ کیا تلوار نکالو. بھائی یہ زیدی فرقہ جو اس کی سوچ ہے یہ کہ تلوار نکالو, اٹھاؤ, مارو, قتل کرو. اثنا عشری 12 امامی کی یہ سوچ نہیں ہے کہ تلوار نکالو, اٹھاؤ, جو ہے بادشاہ وہ جو بھی صدر جو بھی وزیر ہے اس کو قتل کرو, گراؤ, مارو, ہٹاؤ. یہ 12 امامی کی سوچ نہیں ہے. ہمارے مذہب کی, ہمارے فرقے کی, فقہ جعفری کی یہ سوچ نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے فقہ جعفری سے اس کا. یہ کس کی؟ زیدی مذہب کی. کون زیدی مذہب؟ وہ سادات زیدی کی بات نہیں کر رہا, بلکہ میں بات کر رہا ہوں جو مذہب زیدیہ ہے. لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے آج کے مومنین بھی وہ کہتے ہیں اگر امام نے, وہ زور لگا دیتے ہیں کسی طرح سے کہ ثابت کریں کہ امام صادق نے کنفرنٹیشن, کولیجن, ریٹیلیشن, ریبیلیس ٹکراتے تھے بنو عباس سے. نہیں ہے ثبوت تمہارے پاس ہے تو لاؤ کتاب سے.
امام باقر نے مسلسل ٹکراؤ کو جاری رکھا اور ان کو سیاسی طور سے کمزور کرنے کی کوشش کی. ایویڈنس کہاں پر ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کو کہیں پر کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو کہتا ہے ملے گی سرکار میں ہر ہفتے آتا ہوں یہاں پر مجھے بھی بتائیے آپ. لہذا مذہب تشیع کے بنیادی کرائٹیریا اور کریڈینشلز شاخص ما یقوم بہی التشیع یہ قرار دینا کہ جہاں پہ شیعہ ہوتا ہے مار کٹائی وہ نہیں، یہ ہمارا اس فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہماری روایت اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں، نہ ہماری فقہ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے، نہ ہمارے مراجع اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. قطعاً یہ بات غلط ہے. لہٰذا جہاں پہ کوئی شیعہ بیٹھا ہے 12 امامی ماتم کرتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کسی کو تو مار وار گرائے گا، کوئی قتل وتل کر دے گا، کچھ نہیں. ہمیں بالکل منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے کہ آپ سوسائٹی کے اندر انارکی پھیلائیں. آپ سوسائٹی کے اندر مانا وہ ڈاکو نے ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا، بھائی وہ ڈاکو نے حملہ کیا صحیح ہے، مانا ہمارا گاؤں تھا، برار والے گاؤں والوں نے حملہ کر دیا ہم پر اسلحے کے ساتھ، دفاع کیجئے، اس کی بات نہیں ہو رہی. میری بات کیا ہے، خوب باریکی سے سنیے گا. کریڈینشل ما یقوم بہی امر التشیع اور بیسک کرائٹیریا، پرائمریلی بات کر رہا ہوں میں، بنیاد آپ کہیں کہ تشیع کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہاں فقہی لحاظ سے ہمارا عقیدہ ہے کیا کہ ہم اپنے ائمہ کی حدیثوں پہ چلتے ہیں، حرام حلال ائمہ کے ذریعے. اختلافات جو ہمارے ائمہ نے جس طرح سے حکم دیا اپنے اختلافات کو حل کرو، ہم اپنے ائمہ کے ذریعے چلتے ہیں. کہیں پر امام نے یہ ہم کو حکم نہیں دیا کہ جہاں پہ رہو وہاں پہ اٹھا پٹخ ایک مار کٹائی شروع کر دو. تو لہٰذا اس بات کو سمجھیے آپ. تو یہ بات. اچھا اب فوراً جب میں یہ بات کروں گا، جب میں بتانے والا ہوں تو کہیں گے مولانا پھر زید نعوذ باللہ، میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ اچھی بات نہیں لگ رہی کہ پھر یہ جنتی تھے یا جنتی نہیں تھے. ابھی ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے، نہ ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، نہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ واقعہ ہوا ہے امام کی امامت کے زمانے میں. اور ہو سکتا ہے کہ آج جس کام کو انجام دے کے کوئی شخص، فرض کیجئے، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہوا ہے، آپ کریں گناہ کبیرہ ہو، حرام ہو، جہنمی ہو جائے کوئی، ہو سکتا ہے امام کے سامنے کوئی کام ہو تو امام اپنی ولایت کے ذریعے ایک اور حکم لگائیں اس کے پاس. میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. اس بات کو سمجھیے آپ، امام کی ولایت کے ذریعے امام کے اختیارات کہاں تک ہیں، کیا ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب اس کو اپنے ذہن میں پیچھے رکھیے. اب زید جو تھے انہوں نے قیام کیا، جناب زید نے قیام کیا. اصول کافی میں ایک حدیث ہے، اسی طرح سے یہاں پر حدیث، جہاں پر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام اس قیام میں امام کی رضامندی یا امام نے کہا ہو. بعض لوگ تو حد سے گزر جاتے ہیں، امام نے کہا تم آگے نکلو اور دیکھو پہلے ہو گیا سب ایڈجسٹ ہو گیا تو پھر ہم آ کے بیٹھ جائیں گے. یہ شان امامت کے خلاف ہے کہ جب بہتی گنگا ہو تو میں اس سے ہاتھ دھو لوں. شان امامت کے خلاف ہے یہ. امام مشیت الہی کے مطابق چلتا ہے. بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا یہ امام کی شان کے مطابق نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں جناب امیر المومنین سے لے کر جناب سیدہ سے لے کر اسحاق ماف سے لے کر اور آپ آ جائیے 11ویں امام تک، دیکھ لیجیے آپ کو یہ چیز ملے گی. کہیں پر سیاسی اپارچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا امام نے. اچھا اب یہ جو چیز تھی تو اور بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ مجھ سے پوچھو، میرے پاس سارا علم ہے، ناسخ و منسوخ کا علم ہے اور مثانی اور قرآن عظیم کا علم ہے، اور میں تمہارے اور امام کے درمیان پرچم ہوں. اس کے بعد اب یہ میں سمجھا دیا آپ کو چیز. اب حدیث پڑھ رہا ہوں جو امام کے جملے منسوم ہیں، جو ابن ابی زینب عمانی نے لکھے ہیں. کیوں لکھے ہیں؟ حدیث ہے. اب یہ امام کی نقل بتا رہا ہوں میں آپ کو، امام کی جو زبان مبارک جملے نکلے جو لکھے راوی نے. فقال علی، امام نے فرمایا، یا داؤد. داؤد کون ہے؟ راوی کا نام ہے. اے داؤد، لقد ذہبت بک المذاہب. اے داؤد، مختلف رستے تمہیں مختلف جگہوں پر لے کر چلے گئے، تم بھٹک گئے ہو. ذہبت بک المذاہب کا مطلب کیا؟ مذاہب جمع مذہب کی. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ چلنے کا طریقہ. ذہبت بک المذاہب، یہ تم کو مختلف افکار، خیالات مختلف جگہوں پر لے کے جا رہے ہیں. ثم نادا، پھر امام نے پکارا، آواز دی، یا سماعت ابن مہران ائتنی بسلۃ الرطب. اے سماعت ابن مہران، وہ سینی لے کر آؤ، ٹرے جس میں کھجور رکھے ہوئے. ایک اپنے شاگرد سے کہا، فاتاہ بسلۃ فیہا رطب. تو سماعت ابن مہران
ایک سینی لے کر آئے، ٹرے لے کر آئے، بڑی پلیٹ، اس میں کھجور تھے، رکھ دی لا کر. فَتَنَاوَلَ مِنْهَا رُطْبَةً، امام نے ایک کھجور کھائی. وَاسْتَخْرَجَ النُّوَاةَ، کھجور کھاتا ہے تو گٹھلی کو کیا کرتا ہے انسان؟ گٹھلی نکالی. فَغَرَسَهَا فِي الْأَرْضِ، جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں زمین پہ دبا دی. ٹھیک ہے، کوئی مشکل چیز نہیں. فَفَلَقَتْ وَأَنبَتَتْ وَأَطْلَعَتْ وَأَغْدَقَتْ، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گٹھلی پھٹی، زمین پھٹی، انبتت کھجور کا درخت چھوٹا سا نکلا، وَأَطْلَعَتْ پورا باہر آیا، وَأَغْدَقَتْ کھجور کا درخت پورا قداور ہو گیا، اس نے پھل آ گئے، اس میں کھجور آ گئی. فَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى بُصْرَةٍ مِّنْ عَزْقٍ، امام نے ایک کھجور پر، جس کو کراچی کی سلنگ میں کھجی کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا انڈیا میں کیا کہتا ہے، ہمیں ایک ہوتی ہے کھجور، ایک ہوتی ہے کھجی. کھجی جو کراچی والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لال کھجور کو جو پکی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا انڈیا میں کیا کہتے ہیں. کچی، ادھ پکی، وہ پوری یلو رنگ کی، زرد رنگ کی ہوتی ہے. امام نے اس کو توڑا، فشقھا، اس کو چیرا. فاستخرج منها رقا ابيض ففزه، تو امام نے وہاں سے جو گٹھلی نکلی اور اس کو چیرا اور میری طرف مجھے دے دیا. کھولا، اس کو نکل اور دے دیا. اور معذرت گٹھلی کہہ دیا میں نے. رقن یعنی رق کہتے ہیں، ایک تو رق کا معنی ہے، رق کا معنی ہے غلامی، رق کا معنی ہے کہ یعنی کوئی باریک سی چیز. صحیح، اجل بینک و بین اللہ ستن وین رقا، باریک، رقیق کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بڑا رقیق ہو گیا ہے یہ. رقت قلب کا مطلب کیا؟ جب بہنے لگے آنسو، تو رقیق، باریک سی ایک جھلی سی نکلی، امام نے دی، کہا پڑھو. فقرأتہ، راوی کہتا میں نے پڑھا. وَإِذًا فِيهِ سطران، 2 لائنیں لکھی ہوئی تھی اس میں. پہلی لائن یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد. دوسری لائن میں کیا لکھا تھا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. پہلے میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری لائن میں کیا لکھا تھا؟ یہ آیت لکھی تھی اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب والحسن ابن علی، الحسین ابن علی، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، الحسن ابن علی والخلف الحجہ. یعنی پہلے آیت تھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، 12 اماموں کی. پہلی لائن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. دوسری لائن میں آیت اور 12 اماموں کے نام. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امام نے پوچھا داؤد اتدری متی کتب ھذا فی ھذا، یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اس کاغذ پہ کب لکھا گیا ہے؟ اللہ عالم و رسولہ وانتم، اللہ بہتر جانتا ہے، رسول بہتر جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. اچھا، اب داؤد سے کوئی کہے رسول کو کیسے پتہ کیا ہوتا ہے؟ رسول تو قبر میں ہے. تو یہ اہل بیت کے راویوں کا علم کا معیار ہے کہ رسول خدا قبر میں جا چکے ہیں اپنی. امام صادق کا زمانہ ہے، راوی کہہ رہا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یعنی ہمارا رسول اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو تب بھی اس کا علم کوئی اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا، تو امام نے فرمایا قبل ان یخلق اللہ آدم ب1000 عام، آدم کو اس سے پہلے کہ خدا خلق کرتا 2000 سال پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ اب یہ روایت ہے اس طرح سے، امام یہ کہہ سکتے، امام نے جواب، وہ کیا کہہ رہا ہے سمجھیے اس بات کو. وہ کہہ رہا ہے کہ امام پوچھیں کہاں سے آئے؟ کوفے سے. کس کو چھوڑ کے آئے؟ آپ کے چچا زید کو. کیا فرماتے تھے؟ کیا یہ کہہ رہے تھے اچھا تو میرے پاس علم ہے قرآن کا. امام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کے پاس علم نہیں ہے، علم ہمارے پاس ہے. اور وہ آپ کی میں منتقل کر پا رہا ہوں، آپ تک جاری ہے میری بات. وہ کہہ رہا کہ زید کو چھوڑ کے آیا، اس گھوڑے پہ بیٹھے تھے، تلوار لٹکی ہوئی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس علم ہے، میں پرچم ہوں. امام کو کہہ دیتے امام غلط کہہ رہے تھے.
امام نے کتنا لمبا چوڑا کام کیا، گٹھلی منگوائی، کھائی، آئین میں گڑا، نکلی، اس میں سے ایک کھجی کو توڑا، پیپر دیا، پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے ایسا کام کیا، اتنا زبردست معجزہ دکھایا کہ داؤد رقی کے ذہن میں ذرا سا شک بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے کہ 12 میں تو نام ہی نہیں ہے کہیں. یعنی ایک دفعہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم اگر خوب توجہ کیجیے گا، میں تم سے کہہ رہا ہوں، دیکھو پہلے علی تھے، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے علی ابن حسین، پانچویں محمد باقر، چھٹا میں جعفر صادق، ساتواں موسیٰ کاظم، آٹھواں یہ. بات میرے الفاظ ہیں، بات بنے گی نہیں. میں اس کو ایسا کام کروں کہ تمہیں شک ہے نا اگر کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں زید امام وقت، وہ تو نہیں ہے ان کے پاس. میں نے تمہارے سامنے کھجور کی گٹھلی لگائی، گویا کہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں زبان حال سے، اپنے عمل سے. گٹھلی لگائی تمہارے سامنے بڑھی. یہ معمولی آدمی کر سکتا ہے، یہ زید کر سکتے ہیں، یہ کوئی اور سادات میں سے کر سکتا ہے، یہ امام صادق کی کوئی اور اولاد، امام باقر کی کوئی اور اولاد کر سکتی ہے. اور میں نے تمہارے سامنے توڑا، خود تمہیں دیا، میں نے کچھ تمہارے سامنے سب کچھ ہوا ہے. یعنی کبھی کبھی شاید لگتا ہے کہ امام کو اتنا عظیم الشان معجزہ دکھانا پڑتا ہے کہ راوی اب اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، نہیں ہو سکتا. اگر امام کوئی غیب کی خبر بھی دیں اس کو، تم جب گھر سے چلے تھے کوفے میں یہ ہوا، نہیں ہو سکتا. امام نے اس طرح سے بتایا کہ دیکھو، میں یہ سمجھ میں آتی ہے بات میرے، اور کیا کیا چیزیں امام جانتے ہیں. لہٰذا قیام زید کا اصول کافی میں بھی جو روایت ہے، امام نے تعریف کی. جب زید کی طرف سے مومن طاق کے سامنے دعوت آئی کہ زید نے پیغام بھیجا، میں قیام کرنے والا ہوں، بنو امیہ سے حکومت چھین لیں گے، مار کاٹ کے ان کو سب کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کا نام، اہل بیت کا نام، اہل بیت کا نام. تو راوی نے آ کے بتایا امام صادق کو کہ یبن رسول اللہ، آپ کے چچا آئے تھے، ان کا میسنجر قاصد ایلچی میرے پاس آیا تھا کہ اٹھو کھڑے ہو. تو امام نے کہا پھر کیا؟ میں نے اس کو قرآن کی آیت، واقعات، سیرت ائمہ سے لاجواب کر کے بھیج دیا کہ میں واقعہ بڑا تفصیل سے ہم یہاں پر پڑھ چکے ہیں اس روایت کو. تو امام نے کہا کہ تم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا زید کے لیے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کر سکے، اور امام خوش ہوئے. یعنی ان چیزوں سے لگتا ہے کہ امام، میں یہ بات کہتے ہوئے اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتا، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے، لگتا یہ ہے مجھے کہ امام راضی نہیں تھے اس طرح سے کہ زید قیام کریں. پھر یہ بھی روایت ملتی ہے ہمیں کہ اگر ان کے پاس حکومت آ جاتی تو وہ اس کو ہم کو دے دیتے، یہ بھی ملتا ہے. لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کہ اگر ہم یہ کام کرتے تو امام نے منع کیا، لیکن اگر آ جاتی تو امام کو دے دیتے. تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر یہ مشکل ہے بہت کہنا کہ میں جو اپنا ابھی تک کا مطالعہ ہے، دیکھیے یہاں پر ہم اس طرح سے نہیں کہ میں زبردستی کوئی بات آپ سے قبول کر رہا ہوں. ابھی تک کا جو میرا مطالعہ ہے، بہت مشکل لگتا ہے کہ امام سے اجازت لے کر امام کی رضامندی سے زید نے قیام کیا ہو. تو لہٰذا یہاں تک یہ بات ہو گئی. امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے قیام کیا ہے، ہم بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں؟ نہیں. تو پھر تم کیا بتا رہے ہو ہم کو آ کر؟ یہ میں اپنی تشریحات اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. امام کون ہے اس وقت؟ ہم ہیں. وہ کہہ رہے تھے زید ہمارے چچا، ان کے پاس علم ہے. یہ میں نے معجزہ دکھایا، 12 امام کب سے ہیں؟ ہم ہیں. پرچم وہ ہیں، ہم ہیں پرچم. کتنے متقی کیوں نہ ہو زید، کوئی بھی امام زیادہ کتنا متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، ہم حضرت ابو الفضل عباس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کی امام معصوم نے تعریف کی ہے. اگر امام معصوم نے تعریف نہیں کی ہوتی تو ہمارے دل میں حضرت عباس کا وہ مقام نہیں ہوتا کہ جو آج ہے، حدیثوں کے ذریعے بنا ہے نا. آپ کیوں دوڑے جاتے ہیں اربعین پہ؟ کوئی حدیث نہیں ہوتی، کوئی آیت نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا امام حسین کیا ہے. تو آپ کو ائمہ نے بتایا ہر امام کے بارے میں. لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، گویا کہ امام فرما رہے ہیں میری زبان میں. تو امامت کے بارے میں ہم سے پوچھو. تو یہ امام نے ایک معجزہ کر کے دکھایا کہ جس کے ذریعے خاص رامیوں کو، لوگ گئے حضرت زید کے پاس گئے، حضرت زید کو قتل کر دیا گیا، شہید ہوئے. اور یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے حضرت زید کا روضہ، تاریخ کے مطابق کوئی روضہ نہیں ہے ان کا کہیں پر بھی، کیونکہ ان کی لاش کو جلا دیا گیا تھا اور اس کے بعد راک کو بہا دیا گیا تھا. لہٰذا ان کی کہیں پہ بھی روضہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک امام زادے تھے اور متقی و پرہیزگار تھے. لیکن بہرحال امام معصوم، امام صادق تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی